بعد الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سبق کے اندر آیت نمبر 34 کے اندر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا اور 33 کے اندر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر، اور اسی طریقے سے پہلی آیت کے اندر آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور چونکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ جنت میں تھے تو بیت المعمور کا طواف کرتے تھے، تو آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی جب زمین پر اترنے کے بعد، یا اللہ میری اولاد اور ذریت کے لیے وہ مزہ زمین پر بھی ہو جو وہاں میں بیت المعمور کا طواف کرتا تھا۔ پچھلے درس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، جن کا نمبر میرے خیال میں غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ 40,000 کہا تھا یا 70,000، لیکن صحیح یہ ہے کہ 70,000 فرشتے ہیں روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور بیت المعمور چوتھے یا 7ویں آسمان پر ہے، بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں، اور پھر قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے زمین پر اترنے کے بعد اللہ پاک سے درخواست کی، تو اللہ جل شانہ نے بیت اللہ کو بنوایا تھا پہلے فرشتوں سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے جنہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا وہ کون ہے؟ جس نے سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، فرمایا وہ فرشتے ہیں، کیونکہ جیسے گزر گیا کہ 10 مرتبہ اللہ پاک نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اور پہلی مرتبہ اللہ پاک نے فرشتوں سے کروائی، اور سب سے پہلے جنہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا وہ فرشتے ہی تھے۔ اول من طاف بالبیت الملائکہ، حدیث کے الفاظ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کے حج ادا کیے ہیں، اور اکثر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے پیدل حج کیے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہندوستان سے، بعض لوگ کہتے ہیں انڈیا سے، سری لنکا کا کول ایک جگہ ہے، وہاں آدم علیہ السلام اتارے گئے، پھر وہاں سے انہوں نے حج کیے 60 یا اس سے زیادہ پیدل حج، تمام نبیوں نے پیدل حج کیا ہے۔ اب بات یہ آ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تک ہماری بات پہنچی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے طوفان نوح کے بعد اللہ جل شانہ نے مکہ کی سرزمین کو آباد کرایا۔ مکہ کی سرزمین کی آبادی جو ہوئی ہے وہ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے کرائی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کی زمین کو آباد کیا۔ اللہ جل شانہ کی یہاں ترتیب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جب کسی سے کام لیتے ہیں تو پہلے نمبر پر اس کا امتحانات لیتے ہیں، امتحان میں کامیاب ہونے پر پھر اللہ پاک کام لیتے ہیں۔ دنیا والوں کا بھی اصول ہے کہ پہلے امتحانات لیے جاتے ہیں، جب انسان امتحانات میں پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ امن والہ، پھر دنیا والے بھی کام لیتے ہیں، اللہ پاک کام لیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے کافی نہیں کہ وہ یوں کہہ دے میں ایمان والا بن گیا، بس اس پر امتحانات نہیں آئیں گے، امتحانات آئیں گے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ بلکہ امتحانات آئیں گے، امتحانات میں پتہ چلتا ہے کون کرا کون کوٹا، کون سچا کون جھوٹا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہی نہیں، اللہ پاک ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، دنیا کی تخلیق کے 3 اسباب قرآن میں اللہ نے بتایا کہ دنیا کو اللہ نے بنایا کیوں ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جتنی کائنات ہے، یہ انسان سمیت، جن سمیت، فرشتے سمیت، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا کیوں؟ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہے 12ویں پارے کے پہلے صفحے پر کہ اللہ نے زمین آسمان درمیان کی چیزوں کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا۔ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کیوں بنایا سارا کچھ؟
اللہ پاک آگے فرماتے ہیں لیبلوکم، تمہیں آزمانے کے لیے، دنیا کی تخلیق ہی انسان کی آزمائش کے لیے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی ساری زیب و زینت، خوبصورتی تمہارے امتحان کے لیے میں نے بنائی، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم۔ اور سورۃ تبارک الذی، سورۃ ملک جس کو ہر رات ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں موت اور حیات کو، موت اور زندگی کو اللہ پاک نے امتحان کے لیے بنایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ ضرور بضرور تمہارے امتحان لیں گے، اچھے حالات کے ذریعے بھی، برے حالات کے ذریعے بھی، دونوں حالات آئیں گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً۔ انبیاء علیہ السلام کا درجہ تو بہت اوپر ہے، آدم ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طریقے سے آدم علیہ السلام، کوئی نبی بغیر آزمائشوں کے گزرا نہیں، لیکن ہر عام انسان پر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں اچھے حالات بھی لاتا ہوں، برے حالات بھی لاتا ہوں۔ کیوں لاتا ہوں؟ تاکہ انسان میری طرف رجوع کرے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ حسنات اچھے حالات، سیئات برے حالات۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں میں ضرور بضرور تمہیں آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ کس طرح آزمائیں گے اللہ پاک ہمیں؟ کچھ خوف لا کر، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی بھوک لا کر، والجوع، کبھی مالوں میں کمی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی جانوں میں کمی، والانفس، کبھی پلوں میں کمی، والثمرات۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے حالات میں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، فرمایا ہم تو اللہ ہی کے بندے ہیں، ہم تو اللہ ہی کے مملوک ہیں، اور مالک کو اختیار ہے جو دینا چاہے جو لینا چاہے۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ انا للہ کا مطلب ہم اللہ ہی کے لیے اور ہم اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی کیا مطلب انا للہ؟ ہم اللہ ہی کے مملوک ہیں، ہم اللہ ہی کے مخلوق ہیں، ہم اللہ ہی کے مرزوق ہیں، ہم اللہ ہی کے بندے ہیں۔ وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا آقا، جو لینا چاہے جو دینا چاہے اس کی مرضی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا تمہیں ضرور بضرور تمہاری مال اولاد میں آزمایا جائے گا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اے موسیٰ ہم نے طرح طرح سے تجھے حالات میں آزمایا، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا۔ پھر اللہ پاک نے وہ سارے حالات سنائے، موقع نہیں میں آپ کو ساری حالات بتاتا کیا کیا آزمائشیں آئیں موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّانَا۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ انسان کی محبوب ترین چیزوں کے ذریعے اللہ پاک امتحان لیتے ہیں۔ جس چیز سے انسان کو جتنی محبت ہوتی ہے اسی کے ذریعے اللہ پاک اس کو آزماتے ہیں۔ طالوت کا لشکر جا رہا ہے، سخت پیاس کی حالت ہوئی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اب تم نے پانی نہیں پینا۔ اب سخت پیاس کی حالت میں انسان کا سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ پانی پینا۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ اب نہر آ گیا، فرمایا پینے والے ہم میں سے نہیں، فمن شربا جس نے پیا اس میں سے، منہ وہ مجھ سے نہیں، فلیس منی جس نے چکا نہیں، ومن لم یطعمہ وہ مجھ سے ہے، فانہ منی۔ ہاں البتہ ایک چلو بر پانی پینے کی اجازت اللہ قرآن میں فرما رہے الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔ اللہ پاک آگے فرما رہے پینے والے نہ پینے والے کم تھے، فشربوا منہ سب پینے لگے، الا قلیلا منہ تھوڑے سے لوگ رہے سوائے تھوڑے سے لوگوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا سب سے بڑا مشغلہ جو تھا، محبوب ترین مشغلہ، وہ شکار کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں، بیوی موجود ہے، اہل خانہ سے پوچھا کہاں گئے بھائی؟ بولا شکار کرنے گئے۔ بولا حالات کیسے گزر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی بس بڑی تنگی ہے۔ فرمایا اچھا جب اسماعیل علیہ السلام واپس آ جائے، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے ان سے کہنا کہ ایک ایسے سے بوڑھے آئے تھے اور وہ یہ کہہ کر کے چلے گئے کہ اپنی چوکٹ بدل لو۔ واپس آئے، بیوی نے بات سنائی، بیوی نے کارگزاری سنائی، حالات بتائے، تو
اسماعیل علیہ السلام نے کہا معلوم ہے وہ میرے والد تھے اور وہ یہ کہہ کر کے چلے گئے کہ اپنی چوکٹ بدلو کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں طلاق ہو، کیونکہ ناشکری پائی۔ تو غرض اسماعیل علیہ السلام بھی شکار کرنے جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا محبوب ترین مشغلہ شکار کرنا تھا، تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جب حالت احرام میں ہو، جیسے ابھی حج میں حالت احرام میں، تو حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں۔ قرآن میں لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اللہ ضرور تمہیں شکار کے ذریعے آزمائیں گے۔ صید شکار کو کہتے ہیں، آپ ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے اور نیزوں سے بھی مارتا۔ تَنَالُوا أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، آزمائشیں ہوئی۔ ان آزمائشوں میں سب سے پہلی آزمائش یہ تھی، بچپن ہی سے یہ بت بنانے والے کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی۔ باپ بت بنانے والا، بت بیچنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بت شکن بنانا تھا۔ ایک مرتبہ اپنی ماں سے پوچھنے لگے، اماں جان مجھے کون پالتا ہے، میرا نظام کون چلا رہا ہے؟ اماں جان نے کہا میں ہی، کیونکہ بچے سے پوچھو بچپن میں تمہارا رب کون ہے تمہارا نظام چلانے، کہے گی ماں، بچہ کہے گا ماں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اچھا آپ کا نظام چلانے والا، آپ کو پالنے والا کون ہے؟ بولا تیرا باپ یا آپ کا والد؟ بولا اچھا میرا باپ کا رب کون ہے نظام چلانے؟ بولا نمرود، نمرود کا وزیر تھا۔ بولا اچھا نمرود کا نظام چلانے والا؟ بولا چپ آگے نہیں جاؤ۔ ہمارا بھی حال ہے، ہمارا بچپن کا رب ہے ماں، بچپن، اور لڑکپن کا رب ہے باپ، اور جوانی کا رب میں نظام خود چلا رہا ہوں، اور بوڑھا ہونے کے بعد میرا رب میرے بچے، میرے نظام۔ اس لیے جب ہم سے پوچھا جائے گا قبر میں مر رب کا، تو ہم کہیں گے ہمارے تو 4 رب تھے، پہلا بچپن کا وہ ماں، پھر لڑکپن کا وہ باپ، پھر جوانی کا میں خود، پھر بڑھاپے کے میرے بچے۔ رب تو ایک ہی ہے، وہ ہمارا بھی رب، ہمارے باپ دادا کا رب، اللہ ربکم رب آبائکم الاولین۔ آپ کہہ دیجئے میں اللہ کے سوا کسی کو رب کیسے کہوں، اغیر اللہ رب هو رب کل شیء۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت ربوبیت میں، کیونکہ قبر میں جاتے پہلا سوال من رب کا، وہاں جو دل میں ہوگا، دل چیر کے دیکھا جائے گا کہ یہ کس کا یقین لے کر کے آیا ہے، وہاں دل کی آواز نکلے گی۔ آج پوچھو گھر کا نظام کون چلا رہا ہے، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی ابتلاعات کی جو ابتدا اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، مختلف حالات کے ذریعے، مختلف حکموں کے ذریعے، حکم دے دے کر، جتنے اللہ کے احکامات ہیں یہ سب آزمانے کے لیے کہ آپ میری مانتے ہو یا اپنی دل کی مانتے ہو یا کسی اور مخلوق کی مانتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا قرآن میں اسلام لیا، اذ قال له رب اسلم، اس نے کہا میں اسلام لاتا ہوں، قال اسلمت۔ مسلمان کس سے کہتے ہیں؟ صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیعتیں لیتے تھے، اس میں ایک بیعت علی الاسلام تھی، بیعت علی الاسلام، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا۔ مسلمان کس سے کہتے ہیں؟ جو دل سے اس بات کو طے کر لے کہ میں نے کسی حال میں اللہ کے کسی حکم کو زمین پر گرنے نہیں دینا ہے۔ اسلام کا مطلب کسی حال میں سب کو ناراض کر سکتا ہوں، ہر حال میں سب کو ناراض کر سکتا ہوں، نہیں ناراض کر سکتا تو ایک اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل جلالہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کسی حال میں ناراض نہیں کر سکتا۔ دیکھو اسلام کے 2 معنی قرآن میں، ایک معنی اسلام کا زبانی جمع خرچ، زبان سے مسلمان، شکل صورت غیروں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، کرسچنوں کی، مجوسیوں کی، ہندوؤں کی، رسم و رواج ان کا، بارات بھی کریں گے مسلمان بھی ہیں سبحان اللہ، مہندی بھی کریں گے مسلمان بھی ہیں سبحان اللہ، یہ ساری ہندو کی رسمیں، ان کی سنتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شادی میں نہ بارات ہے نہ مہندی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم تو میں مسلمان ہوں۔ اب مسلمان کس سے کہتے ہیں؟ دیکھو سمجھنے کی بات، حکم آیا کہ آپ پوری قوم کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں دعوت دو،
سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کر کے، پہلے سبق میں اس کا تذکرہ میں نے مختصراً کیا تھا کہ سب سے پہلا امتحان دعوت کا حکم دے کر جب اللہ نے دیا، سب سے پہلے اپنے والد کو، جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ، کہ آپ بتوں کو خدا بنا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی۔ دوسرے نمبر پر باپ اور قوم کو ملا کر دعوت دی، پچھلے درس میں نے بتایا، اذ قال ابراہیم لابیہ وقومہ، میں تم سب سے بیزار ہوں، اننی بریء، تمہارے معبودون سے، مما تعبدون۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں دو چیزیں تھی، ایک کوكب پرستی، سورج پرستی، چاند پرستی، اور دوسرے نمبر پر بت پرستی۔ پہلے انہوں نے دعوت کے ذریعے سمجھایا، نہیں سمجھے تو عملی طور پر ان بتوں کو توڑا کہ ان بتوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نفع نقصان ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ فجعلہم جذاذا، پہلے درس میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، مناظرے کے اندر بات قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو ملک دیا تھا۔ ملک بادشاہت اللہ دیتے ہیں، اللہ لیتے ہیں، توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ لیکن آج کل کے حکمران کیا کہتے ہیں، کس نے مجھ سے لی اور کس نے مجھے دی، یہ ساری شرک کی باتیں۔ دینے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے تو ہر حال میں اس کو بولنا کہ بادشاہت اللہ دیتے، اللہ چنتے ہیں، حالات اللہ لیتے ہیں۔ مہنگائی مخلوق کے ہاتھ میں، حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ مخلوق کبھی بھی خالق نہیں ہو سکتا۔ حالات کا اچھا ہونا، حالات کا برا ہونے کا تعلق حکومتوں سے نہیں، اعمالوں سے۔ اعمال اچھے ہوں گے ہمارے، حالات اچھے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات، حالات اللہ لاتے ہیں، اور حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ اس کی حکومت آ جائے، حال ساری شرک کی باتیں۔ تو اللہ پاک نے نمرود کو حکومت عطا فرمایا، تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کو بھی حکومت دینے والا ہی میں ہوں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس سے ملک عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، اللہ نے، اس نے کہا موت زندگی میں دیتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، طریقہ بتایا۔ ایک آدمی جس پر موت کی سزا ہوئی تھی، سزائے موت، اس کو لا کر کے آزاد کیا۔ دوسرا جو غیر مجرم تھا، اس کو لا کر سر قلم کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس بیوقوف کو کیسے سمجھاؤں کہ سر اڑانے کا نام یا اس کی معافی کا اعلان، یہ موت و حیات نہیں۔ المحیی الممیت اللہ کی ذات ہے، اس کا کیا مطلب؟ روح ڈالنا، روح لینا، یہ موت اور زندگی ہے۔ اس نے کہا چلو، اس کے پاس عقل نہیں ظاہری، تو اس سے جاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ وہ فبہت الذی کفر، حیران رہ گیا۔ طاقتور انسان جب کسی بات میں پستا ہے، گھر میں ہوتا ہے نا شوہر یا باپ، بڑا بھائی، اپنا دفتر میں مالک، گھر میں مالک، نوکر کوئی بات ایسی کہہ دے جس میں وہ پس جائے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ گالم گلوچ اور طاقت پر اتر آتا ہے، میں تجھے نوکری سے نکال دوں۔ اسی طرح نمرود نے کیا، بولا حرقوا وانصروا آلہتکم، اس کو جلاؤ، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ میں اصل میں یہ جگہ بتانے کے لیے دوبارہ میں نے اس قصے کو ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ ہوا میں وہو فی الہوا، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آیا، کہنے لگے کیا تیرے کوئی حاجت ہے؟ حل لک حاجہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، قال نعم، لیکن تجھ سے نہیں، اما الیک فلا، اللہ سے ہے، اما من اللہ فبلا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ذرا مانگ تو صحیح اللہ سے، سلہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا حال کا جاننا ہی میرے سوال کے لیے کافی ہے، علمہ بحالی حسبی سؤالی۔ پھر کہنے لگے میرے لیے تو اللہ ہی کافی، حسبی اللہ، اور وہ بہترین کارساز ہے، ونعم الوکیل۔ جب بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلوں کو، ذریعوں کو چھوڑتا ہے، تو اللہ پاک پھر براہ راست اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے براہ راست حکم دیا۔ آگ کے اندر دو چیزیں، نمبر ایک گرمی، اللہ نے کہا آگ تو ٹھنڈی ہو جا، گرمی والی صفت چھوڑ، یا نار کونی بردا،
نمبر 2 آگ کے اندر جلانا ضرر ہے، تو اللہ نے فرمایا سلامتی والی بن جاؤ سلامن، لیکن آگ اسی صفت کے ساتھ رہے سب کے لیے سلامن، صرف ایک انسان کے لیے آگ ایسی نہیں تھی سلامن علی ابراہیم، صرف ابراہیم علیہ السلام، اس لیے آگ نے وہ ساری رسیاں تو جلا دی جن کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں بندے گئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا سکے. کیوں؟ آگ میں جلانے کی صفت اللہ نے رکھی، اور آگ جلانے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے، اللہ کے حکم کا محتاج ہے. یہ سارے عقل والوں کی عقل پر مار ہے، عقل والوں پر. وہ کہتے ہیں نا اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، عقلی حکمت سمجھ میں نہیں آتی. یار میری عقل کیا، فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی خلیفہ بنانے کی حکمت سمجھ نہ آئی، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، 3 موقعوں پر عقل سے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بولا کشتی کو کیوں پاڑا، اخرقتها لتغرقها لها، دیوار کیوں سیدھی کی، فوجد فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقام، آپ نے بچے کو کیوں مارا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اللہ کے حکم سے تھا، وما فعلت عن امری، اس نے بتایا بھی. تو عقل سے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ باتیں. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نکلنے کے بعد 40 دن آگ میں رہے، فرمایا میرے مزے کے دن وہ 40 دن تھے جو آگ میں گزرے. اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، ہجرت کے لیے نکلے، راستے میں ایک ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو برائی کی نیت سے لیا، تو ابراہیم علیہ السلام نماز پر کھڑے ہوئے، اللہ نے بادشاہ کو اور سارے پردے اللہ نے ہٹا دیے. تو اس ظالم بادشاہ سے اللہ نے حفاظت کی ابراہیم علیہ السلام کے نماز کے ذریعے. سارے پردے اللہ دکھا رہے ابراہیم علیہ السلام کو، حدیث کے اندر ہے، آپ نماز پڑھ رہے، نماز پہ کھڑے، اتنے میں حضرت سارہ علیہ السلام تشریف لائی اور خوشخبری سنائی. مہیم، حدیث کے الفاظ ہے مہیم، اللہ نے کافر کی تدبیر اس کی گردن میں لوٹا دی. رد اللہ کید الکافر فی نحری. جب مقام دیکھا حضرت سارہ علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی خوبصورت بنایا تھا، فرمایا دنیا کی خوبصورتی ایک حصہ آدھا یعنی 50 اللہ پاک نے حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور باقی آدھا حصہ جو ہے اللہ پاک نے سارے انسانوں پہ تقسیم فرمایا. پھر خدمت کے لیے ہم حضرت ہاجرہ دیے. اب سارہ علیہ السلام کی اس وقت تک کوئی بچے نہیں، اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، 80 سال کے بعد بیٹا ہوا. اب اللہ پاک نے حکم دیا ہجرت کرو. ہجرت میں لوط علیہ السلام ساتھ ہے. اللہ نے حکم دیا، جیسے آپ کو معلوم ہے 2 عورتوں میں 2 سوکنوں میں بات چلتی رہتی ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اما ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دشت و بیابان میں بوادٍ غیر ذی زرع چھوڑ کر کے آؤ. اب عقل سے سوچو، دیکھو ابراہیم علیہ السلام 100% ملت ابراہیمی میں 100% عقل کے خلاف چلنا پڑتا ہے، اور ملت ابراہیمی ایسا نہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کرو. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، حضور سب سے اعلیٰ نبی، سب سے افضل نبی، حکم مل رہا ہے ملت ابراہیمی کے پیچھے چلو. اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسی طرح اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، 28ویں پارے کے اندر ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کرو، اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو بھی اللہ پاک نے حکم دیا قرآن میں کہ اللہ نے سچ فرمایا، آپ کہہ دیجئے میرے حبیب قل صدق اللہ، تم سب ملت ابراہیمی کا اتباع کرو، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. ایک اور جگہ اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہاری ملت ابراہیمی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، وہ سماکم المسلمین. ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑتا ہے، جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑتا ہے یعنی اس پر چلتا نہیں، اس سے بڑا نادان بے وقوف کون ہو سکتا ہے. وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. ملت ابراہیمی جیسے ہم کہتے ہیں نا، ابھی قربانی میں ہم کہیں گے
ملت ابراہیمی پر، طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ملت ابراہیمی پر اللہ کی رضا کے لیے جیسے نیت ہوتی ہے، اس نیت کے اندر ملت ابراہیمی کا ذکر آتا ہے۔ دین اسلام اللہ قرآن میں فرما رہے ملت ابراہیمی ہی ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم بھی اور دین اسلام بھی، دین قیما ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ اللہ نے فرمایا اس سے خوبصورت دین کس کا ہو سکتا ہے؟ ومن احسن دینا، جو مسلمان بن کر ممن اسلم وجہ للہ، احسان کے ساتھ وہ محسن اور ملت ابراہیمی کا اتباع کرے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے کہ اب دشت و بیابان میں بچے کو چھوڑو، بیوی کو چھوڑو۔ اچھا، اب میں ہوتا، آپ ہوتے تو بولتا یہ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں، زندہ کیسے رہیں گے؟ دشت و بیابان میں نہ تو پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ درخت ہے، نہ پتے ہے، نہ کوئی انسان ہے۔ اسے تو بیڑیا کہا جائیں گے، اسے تو جانور کہا جائیں گے، کچھ سوال نہیں۔ اللہ نے حکم دیا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑو، تیار۔ کیوں؟ فرمایا مسلمان حالات کو نہیں دیکھتا، مسلمان مومن حکم کو دیکھتا ہے، منافق حالات کو دیکھتا ہے، مومن حکم کو دیکھتا ہے۔ جو بھی ناراض ہو جائے، جو بھی ہو جائے، اصل اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کامیابی ہے۔ حکم کو چھوڑ کر اپنی عقل پر چلنے میں، اپنی نظر پر چلنے میں، اپنے تجربے پر چلنے میں، ایکسپیرینس پہ چلنے میں ناکامی ہے اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر فرمایا مخلوق کی اطاعت میں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ ماں باپ کی ہم نے ماننی ہے، میاں کے ہم نے بات ماننی ہے شریعت کے حدود کے اندر، ہر انسان کی ہم نے بات ماننی ہے شریعت کے حدود کے اندر۔ شریعت کے حدود سے باہر جہاں اللہ کی نافرمانی آتی ہے وہاں ہم نے کسی کی نہیں ماننی۔ ہم سب کو ناراض کر سکتے، ناراض نہیں کر سکتے تو ایک اللہ جل جلالہ کو اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ملا۔ اب آپ ذرا سوچیں، مکہ کی زمین کو جو اللہ نے آباد کرا، جس پر آج حاجی حج کر رہے ہیں، اس کی آبادی کیسے ہوئی؟ اب آگے سنو، ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تو حدیثوں کے اندر 3 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا آپ اس وادی میں ہمیں کیسے چھوڑ رہے ہو؟ الا من تترکنا، کس کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ بہذا الوادی، اس وادی میں جس میں کوئی انسان نہیں، لیس فیہ انیس۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا آپ ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو؟ الا من تکلنا۔ 3 مرتبہ آواز لگانے کے بعد چوتھی مرتبہ پوچھا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ اللہ امرک بہذا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم، جی ہاں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اب دیکھو بیوی کا بھی یقین ہے کہ میرا شوہر، میرا میاں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ کہنے لگی اذا لن یضیعنا اللہ، اذا لن یضیعنا اللہ، اب تو اللہ ہمیں اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ دیکھو آج کل کا میاں اپنے بیوی کا یقین نہیں بناتا، بیوی کی یقین ایمان پر محنت ہی نہیں کرتا، ایمان سکھایا نہیں بیوی کو، نہ بیوی نے ایمان سیکھا، نہ میاں نے سیکھا۔ پوچھو ایمان کس سے کہتے ہیں، اسلام کس سے کہتے ہیں، ایمان بالغیب کس سے کہتے ہیں، الہ کس سے کہتے ہیں؟ یہ تو معلوم ہوگا کن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ نہیں معلوم کن باتوں سے ایمان چلا جاتا ہے، سیکھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال مسلسل ایمان سکھایا صحابہ کو، ہمارے تو 23 منٹ بھی نہیں لگے، اور دعوے بڑے بڑے، ماشاءاللہ مومن ہے، مسلمان ہے، جنتی ہے۔ اس لیے فرمایا اب گھر والی کا بھی یقین بننا ہے۔ چھوٹے بچے کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا، آپ سوچے، بڑھاپے میں بیٹا مل جائے، ننا منا بچہ، دودھ پیتا بچہ، کس قدر بڑی قربانی ہے، اور وہ بھی کہاں، 4 دیواری میں نہیں، لوگوں کے درمیان نہیں، دشت و بیابان میں چھوڑنا، آپ سوچے تو صحیح۔ تو اللہ جل شانہ من والو نے
مکہ کی سرزمین کو ان قربانیوں سے آباد کرایا، ویسی آبادی نہیں ہوئی مکہ کی۔ آگے فرمایا اب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے سارا علیہ السلام کے ساتھ، اب دشت بیابان میں اما ہاجرہ کو چھوڑا، کچھ زاد راہ جو تھا چھوڑا تھا، کچھ چیزیں ختم ہونے کے بعد اب جب بچہ بلبلانے لگا تو اس حال میں حضرت ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے، بچہ تڑپ رہا ہو پیاس کی وجہ سے، آپ اندازہ لگاؤ، اب پانی دیکھنے کے لیے کوئی نیت اللہ کی عبادت کی نہیں ہے، پانی دیکھنے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں۔ ان الصفا، اللہ نے قرآن میں فرمایا صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، شاعر اسلام اس کو کہتے ہیں جس کے ڈانے پر قتال کا حکم ہے، جو اسلام کی علامتوں میں سے اللہ نے قرار دیا قیامت تک، اور یہ ایک عورت کی قربانی ہے۔ 7 چکر جب لگے، 7ویں چکر میں جب مروہ پہ چڑھی ہے، اللہ اکبر، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا آپ کون ہو؟ من انتی؟ وہ کہنے لگی قالت میں ہاجرہ، انا ہاجر، ابراہیم علیہ السلام کے بچوں کی ماں، ام ولد ابراہیم۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، پہلا سوال آپ کون؟ جواب ملا میں ابراہیم علیہ السلام کے بچوں کی ماں۔ دوسرا سوال اس نے تمہیں کس کے حوالے کیا؟ الی من وکلکما، ہم کیا کہتے ہیں بچوں کو کسی کے حوالے کرو، بیوی کو کسی کے حوالے کرو، کاروبار کسی کے حوالے کرو، کوئی سہارا تو ہونا چاہیے۔ مسلمان کا ایک ہی سہارا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اے بندہ کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، اور ایمان والوں کو تو اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والے تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا سہارا اللہ ہی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ نے حضور کو حکم دیا اس زندہ پر جس سے موت نہیں آتی، ہمیشہ زندہ رہتا ہے اللہ کی ذات، اس پر بھروسہ رکھے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مسلمین۔ بنی اسرائیل کے قصے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کیونکہ کارساز تو اللہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، مدد کے لیے اللہ ہی کافی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، دوستی کے لیے اللہ ہی کافی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، قرآن میں جگہ جگہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا اِلَى مَن وَكَّلَكُمَا، اس نے تمہیں کس کے حوالے کیا؟ تو جواب ملا اس نے ہمیں اللہ کے حوالے کیا۔ وَكَّلَنَا إِلَى اللَّهِ، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس نے تمہیں ایک کافی کے حوالے کیا۔ وَكَّلَكُمَا إِلَى كَافٍ، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہے بندے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، جب بندہ یہ کہتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا، فرمایا اس کے لیے کسی ہیلے سبب وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جیسے بندے کا گمان ویسے اللہ کا معاملہ۔ اب اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے انگلی کے ذریعے زمین کو کھریدا، پہاڑ کو، ففحص بإصبعه الارض، انگلی کے ذریعے سے زمین کو کھریدا۔ لوگ کہتے ہیں ایڑی سے، اسماعیل علیہ السلام نہیں، جبرائیل علیہ السلام حدیث میں اس کا ذکر ہے بِأَصْبِعِهِ الْأَرْض، انگلی کے ذریعے سے پہاڑ کو کریدا، اس سے زمزم کا چشمہ نکلا، اور یہ زمزم کے معنی رک جانے کے۔ اب مہاجر کر زم 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 رک جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ کہتی تو یہ پانی جاری رہتا، اور آج تک یہ جاری۔ اب اللہ پاک نے اس زمین کو آباد کرایا، پانی کا سلسلہ جاری ہوا۔ فرمایا زمزم کے پانی کو جس نیت سے پیو گے وہی ملے گا، لیکن یقین اما ہاجرہ والی چاہیے، یقین
حضرت حاجرہ علیہ السلام. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اب وہاں پر قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوئی. مکہ کی تاریخ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو حج کی ساری تاریخ کا پتہ ہو. آج مسلمان کو یہ تو پتہ ہے فلاں نے اتنی سینچریاں بنائی. اچھا کرکٹ کے کھلاڑیوں کے کون کون سے نام ہیں؟ بچے سے پوچھو، بڑے سے پوچھو، جوان سے پوچھو، بوڑھے، سب کو پتہ ہے. اچھا 10 نبیوں کے نام سناؤ، نہیں پتا. اچھا 10 مبشرہ صحابہ کے نام سناؤ، نہیں پتا. کون سے کھلاڑی کی کب کس دن ولادت ہوئی، کس دن اس کی موت آ گئی، ورلڈ کپ کس نے جیتا، سارا جانتے ہیں. اچھا کتنے غزوات ہوئے صحابہ کی، کتنے سفر ہوئے اللہ کے راستے میں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، دعوت کے لیے، کوئی نہیں پتا. اب یہ نہیں پتا ہمیں کہ مکہ کی زمین کی آبادی کیسے ہوئی. پھر اس کے بعد آ کر قبیلہ جرہم وہاں آباد ہوئی، ان کے ساتھ اپنی شرائط رکھیں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہ پانی ہماری ملکیت میں رہے گی وغیرہ وغیرہ. تو وہاں سے اسماعیل علیہ السلام پلنے لگے. قبیلہ جرہم ہی سے اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور جو پہلے بیوی کا میں نے قصہ سنایا. پھر ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام پھر شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. بیوی سے پوچھا کیا حالات ہے؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے. فرمایا جب میاں آ جائے تو اس سے کہنا ایسا ایسا آدمی آیا تھا، اور اس سے کہنا کہ اپنے چوکٹ کو باقی رکھنا. فرمایا جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا. فرمایا کیوں؟ فرمایا 2 وجہوں سے. یہ سنو بڑی اہم بات ہے. پہلی وجہ یہ لان تان بہت کرتی ہے. دوسری وجہ کفران العشیر، اپنے خاندان کی، کنبے کی، برادری کی ناشکری. جب ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو ان کی ناشکری، میاں کے گھر میں آتی ہے تو ان کی ناشکری. اللہ معاف فرمائے. اکثر الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے. ہر حال میں شکر ادا کرنے کی صفت. الحمدللہ علی کل حال، حضور کی دعا میں ہر حال میں شکر، ہر حال میں صبر. کیونکہ ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، یا صبر ہے، کڑوی کی سلی پر صبر ہے، اور اچھے حالات پر اللہ کا شکر ہے اللہ کی طرف سے. تو اس کے بعد اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا امتحانات میں. ایک امتحان یہ تھا کہ اپنے بچوں کی قربانی دو، اور ساتھ ساتھ میں ایک میں نے آپ کو بتایا نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے مفادات کی بڑی قربانی دی. بندہ دوسرے کے سامنے سچ اور حق بات کب نہیں بول سکتا؟ جب اس سے اس کے مفادات، اس کے اغراض وابستہ ہو جائے. مفادات کی قربانی کس طرح دی ابراہیم علیہ السلام نے؟ بیٹا تھا وزیر کا، تو وزیر بنتا، لیکن اپنے اغراض مفادات کی قربانی دے دی. اور پوری قوم کی مخالفت برداشت کی. نمرودی طاقت، طاغوتی طاقت سے ٹکر لی. نبی یہ سمجھتے تھے مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو اثر نہیں لیتے تھے. فرمایا وہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ نہ چاہے. اللہ کا رحمان اندر بھی ہے. اور دعوت ابراہیمی میں مشرک قوم سے برات اور جدا ہونے کا پہلو بھی ہے. اور اسی طریقے سے نمرود سے محاجات، یہ امتحان تھا. آگ کے لیے تیار ہونا بہت بڑا امتحان تھا. ملک وطن چھوڑ کر اللہ کی خاطر ہجرت کرنا بڑا امتحان تھا. وادی غیر ذرہ میں بیویوں اور بچوں کو چھوڑنا بڑا امتحان تھا. اب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا قرآن میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 124 کے اندر ہے کہ جب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو احکامات دے کر آزمایا، وہ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، وہ پورا اترے فاتمہن. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام وفادار ہے، وہ ابراہیم الذی وفا. یہ صبح شام 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ کون سی آیتیں ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے جو صبح شام یہ 3 آیتیں پڑھے گا، اگر دن میں ذکر میں کوئی کمی رہ گئی، تلاوت میں کوئی کمی رہ گئی، درود شریف پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی، یا رات میں کوئی کمی رہ گئی، صبح شام جو یہ 3 آیتیں پڑھے گا سورۃ حشر کی آیت نمبر میرے خیال میں
17 18 19 سے انشاءاللہ. فسبحان اللہ سے شروع ہے, فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون, رکوع تک 3 آیتیں سورۃ حشر کے اندر. یہ صبح شام ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے, یہ 3 آیتیں. تو ہم بھی پڑھیں. تفسیر میں لکھا ہوا ابراہیم علیہ السلام کو وفادار کیوں کہا کہ صبح شام یہ 3 پڑھتے ہیں. الحمدللہ جب سے میں نے پڑھا الحمدللہ خود بھی پڑھنا شروع کیا, کیونکہ بہت ساری کمی مجھ سے رہ جاتی ہے. تو فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ نے فرمایا یہ پورا اس پہ اترے 100 نمبر پرچے میں پاس, اور کتنے نمبر 100% نمبر. تو اب اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں انی جاعلک للناس اماما, میں نے آپ کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے امام بنایا. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری ذریت میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ قال ومن ذریتی, اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں. قال لا ینال عہد الظالمین, امامت کا کام فاسق فاجر سے نہیں لیا جائے گا, ظالم سے نہیں لیا جائے گا. امامت کا کام اللہ پاک صرف اور صرف اطاعت کرنے والے سے اور بندہ بن کر کے زندگی گزارنے والے سے اللہ پاک لیتے ہیں. تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا. قیامت تک آنے والے انسانیوں کے لیے توحید میں ابراہیم علیہ السلام امام ہے. پھر اللہ پاک سے ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی. دیکھو قرآن میں 5 چیزیں. نمبر 1, قرآن کو اللہ جل شانہ نے ہدی للناس بنایا. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ہدی للناس, فرمایا رمضان کی فضیلت کیوں ہے؟ قرآن اترنے کی وجہ سے. لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت کیوں ہے کہ ایک رات 1000 راتوں کی برابر ہے؟ قرآن اترنے کی وجہ سے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. قرآن میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیوں؟ کہ اس میں قرآن اترا. جس رات میں قرآن اترا وہ اللہ پاک کی یہاں مبارک رات, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تو اللہ نے قرآن کو ہدی للناس, ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ جو اللہ نے بنایا قرآن ہے. اور اللہ پاک خود رب الناس, ساری انسانیت کا رب ہے. قل اعوذ برب الناس. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. کافۃ للناس کا مطلب ساری انسانیت کے لیے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ رب الناس, حضور ہدی للناس, اور حضور کافۃ للناس, اور قرآن ہدی للناس. اور کعبے کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے کعبے کو مثابۃ للناس, سارے لوگوں کے جمع ہونے کا. آج بھی کتنی مخلوقات جمع ہو رہی, یا ثواب کی جگہ بنایا. 2 معنی کیا مثابۃ للناس. اور مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے, سمت کو اللہ نے اخرجت للناس. ہم پاکستان کے لیے نہیں پیدا ہوئے, کراچی کے لیے نہیں, ہم پوری انسانیت کے لیے, ہمدردی خیرخواہی کے لیے, کہ ان کی آخرت کی بھلائی کرے, دنیا کی بھی آخرت کی بھی. اللہ نے قرآن فرمایا تمہیں تو ماؤں کے پیٹوں سے, باپ کے پشتوں سے جو نکالا گیا ہے وہ انسانیت کے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا. اخرجت للناس, وہ کیا کام کرو گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو اللہ رب الناس, قرآن ہدی للناس, حضور کافۃ للناس, کعبہ مثابۃ للناس, اور امت اخرجت للناس ہے. تو یہ کعبہ کا چونکہ ذکر آیا کہ اللہ پاک نے ساری انسانیت کے لیے, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جعلنا البیت, ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابۃ للناس, ساری انسانیت کے جمع ہونے کی جگہ. آگے فرمایا وامنا, اور امن کی جگہ اللہ نے بنایا. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی. اسلام میں امن کی بات پہلے ہے, معیشت کی بات بعد میں, اکانومی کی بات بعد میں, اور امن کی بات پہلے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ اس مکہ کی سرزمین کو امن والی بنا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. امن کا سوال پہلے ہے, کیونکہ ایمان امن سے, بغیر ایمان کے امن آ نہیں سکتا, اور اسلام سلامتی سے, بغیر اسلام کے سلامتی آ نہیں سکتی. اسلام کا کم سے کم درجہ یہ بتایا المسلم, جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. یہ کم سے کم درجہ. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. ورنہ حضور کے اخلاق کیا ہے؟ جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ, سل من قطعک, جو تجھ پر ظلم کرے اس سے معاف کر, واعف عن من ظلمک, اور جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کر, واحسن الی من اساء الیک, اور
آگے عجیب بات ارشاد فرمائی، جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے اس سے عطا کر، آتمن حرمک، یہ حضور کے اخلاق ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا برائی کا بدلہ اچائی سے نہ دو، بلکہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ ادفع باللتی احسن، جو آپ کا دشمن ہے آپ کا دوست بن جائے گا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ تو صابرون کو ملتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑے حصے والوں کو ملتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ سارا قرآن میں۔ تو فرمایا اس کے گھر والوں کو وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، فرمایا مکہ کی زمین کو اللہ نے سارے پل عطا کیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے۔ مکہ کی زمین کی آبادی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے۔ فرمایا کہ زمین کو آباد کرانا قوم سبا کی ترتیب پر، کہ محنت کر باغ لگا، باغ سے پل آئیں گے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کی نبیوں کی ترتیب ہے، دعا کے راستے سے آباد کر، اللہ سے مانگ، سارا کچھ اللہ دے گا۔ کیسے دے گا؟ اپنی قدرت سے دے گا، القادر المقتدر ہے وہ دینے میں کسی وسیلے ذریعے سبب کا محتاج نہیں، الصمد ہے۔ اس کا ذکر فرمایا اللہ نے قرآن میں، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بچوں کو بھی امام تو بنا دیں، تو اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں۔ اب جب روزی کی باری آئی، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ایمان والوں کو صرف روزی عطا فرما، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں، دین کا کام میں ظالموں سے نہیں لیتا، لیکن روزی ظالموں کو بھی دیتا، کافروں کو بھی دیتا، ماننے والوں کو بھی دیتا، نہ ماننے والوں کو۔ اللہ نے فرمایا قال ومن کفر، میں ان کو بھی تھوڑا دے دوں گا، فمتعوا قلیلا، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اب اللہ پاک نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ میرے گھر کو انطہر بیتی، بتوں کی عبادت سے، بتوں سے، شرک سے، گناہوں سے معاف کر۔ فرمایا مشرکین مکہ بھی بیت اللہ کے ارد گرد گناہ کرنے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ آج کیا ہو رہا ہے اللہ پاک معاف فرمائے۔ فرمایا مشرکین مکہ کے زمانے میں حج فری، مسلمانوں نے حج کو کاروبار بنایا، بہترین بزنس بنایا، کھانا فری ملتا تھا۔ جس جگہ میں ہوٹل کھل جائے، فرمایا اس جگہ والے، وہ اس شہر والے، اس علاقے والے بخیل ہو گئے، ہوں گے نہیں، ہو گئے۔ جس علاقے میں ہوٹل کھل جائے، ریسٹورنٹ کھل جائے، فرمایا وہ علاقے والے، آج مشرکین مکہ فری میں کھانا کھلاتے تھے، فری میں رہائش ملتا تھا، آج مسلمان فری میں دے رہے۔ آپ خود سوچیں، خود فیصلہ کریں۔ ابو جہل بھی ان لوگوں میں سے تھا جو فری میں کھانا کھلاتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام قرآن میں واحد نا الہ ابراہیم و اسماعیل، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف کیجیے، انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ بیت اللہ کی تعمیر کیسے کی اس نے، ان کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ طوفان نوح میں یہ سارا ختم ہو چکا تھا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَرْفَعُ ابراہیم القواعد، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ بیت اللہ کی تعمیر کروں، بنیادیں، تو اللہ نے جبرائیل السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں بتائیں، یہ بنیادیں ہیں۔ وَيَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، باپ بیٹے دونوں مل کر کے بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے۔ لیکن آج کا مسلمان کوئی بھی نیکی کرتا ہے بس بولا یہ قبول ہے، ایسا نہیں۔ اگر ایمان، یہ میری بات ذہن میں رکھنا اور غور سے سننا، اگر ایمان ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو، جس کو اللہ نے قرآن میں یا توحید میں امام بنایا، اخلاص بھی اس جیسا ہو، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا اخلاص ہے۔ ایمان ہوگا اخلاص ہوگا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑوا بھائی، ایمان اخلاص آپس میں جڑوا بھائی ہے۔ ایمان ہے تو اخلاص ہے، اخلاص ہے تو ایمان ہے۔
دونوں. اگر ایمان اخلاص ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی جیسا ہو اور کام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہو، پھر بھی میاں ماں باپ کیا کہتا ہوں، غلطی ہوگی، ماں باپ کہہ دیا میں نے، بیٹا اور باپ اللہ پاک سے دعا مانگ رہے، یہ نہیں کہ بس ہو گیا قبول ہو گیا، نہیں، ربنا تقبل منا، یا اللہ قبول کر دے، یا اللہ قبول کر دے، یا اللہ. دیکھو انسان دنیا میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، فرمایا سب سے بڑا درجہ علماء کا، پھر شہداء کا، پھر سخی کا، لیکن کافروں سے بھی پہلے یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. کیوں؟ نام و نمود کے لیے ہوگا. ایمان نہیں بنا تو اخلاص نہیں آئے گا. اب ایمان ہم نے سیکھا ہی نہیں، بنانا تو بات کی بات ہے، پہلے بندہ ایمان سیکھے گا، پھر یہ ایمان بنائے گا، پھر وہ ایمان دین پر چلائے گا. آج جو نہیں چلا رہا ہے، دیکھو گاڑی جو چلتی ہے وہ پیٹرول کی طاقت سے چلتی ہے، حالانکہ اس میں انجن بھی ہے، ٹائر بھی ہے، بریک بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پیٹرول نہیں، گاڑی چل نہیں سکتی. آج یہ گاڑی ہم زبردستی چلانا چاہتے ہیں، نہیں، یہ چلے گی نہیں، دین پر کبھی بھی نہیں چل سکتی جب تک کہ دل کے اندر ایمان کا نور نہیں اترے گا. ایمان کے بغیر اگر 50% ایمان تو 50% دین پہ چلے گا، 25% ایمان 25% دین پہ چلے گا، 100% ایمان 100% ایمان تو 100% دین پر چلے گا. اس لیے بہت مشکل ہے. ربنا تقبل منا دعا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں، یا اللہ ہم آپ سے علم نافع مانگتے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور قبول شدہ عمل چاہتے، وعملا متقبلا، اور رزق واسع چاہتے، ورزقا واسعا بلا مشقہ، بغیر مشقت کے. تو ربنا تقبل منا، باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ بنا رہے ہیں، اور اللہ نے یہ مقام ابراہیم جو ہے پتھر جہاں رکھا ہو، اس پتھر کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی کہ جیسے جیسے دیوار اوپر ہوتی جاتی یہ پتھر بھی اوپر ہوتا جاتا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بیت اللہ کی تعمیر اللہ پاک نے پوری کرا دی. بیت اللہ کی تعمیر پوری کرانے کے بعد یہ اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ربنا تقبل منا. آپ کو معلوم ہوگا فرمایا یہ رکن یمانی جو ہے، اور اسی طریقے سے یہ مقام ابراہیم پہ جو پتھر ہے یہ دونوں جنت سے آئے ہوئے پتھر ہیں. یہ موتی سے زیادہ سفید تھے، لیکن ہماری گناہوں کی وجہ سے یہ کالے پڑ گئے. کئی حدیثوں میں اس کا ذکر آیا. اب ابراہیم علیہ السلام کی چند اور دعائیں ہیں جن کا یہاں ذکر ہے. میرے خیال میں آج وقت زیادہ ہو گیا تو اللہ پاک مجھے بھی معاف فرمایا، میں نے پتہ نہیں ادھر ادھر کی باتیں کی ہوگی جس کی وجہ سے وقت بہت زیادہ ہو گیا. تو انشاءاللہ اگلے درس میں یہاں سے شروع کریں گے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد. آخری درس جو ہمارا ہوگا عید سے پہلے، انشاءاللہ باقی درس جو ہمارا جاری رہے گا عید کے بعد تک، عید کے بعد بھی. لیکن حج کے موضوع پر، پھر حج کیوں کرایا جا رہا ہے آج کل کے زمانے میں، ہمیں حج کیوں بھیجا جا رہا ہے، اور حج سے ہم کیا چاہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں حج کا فلسفہ، تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ مجھے بھی جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ مجلس کے اختتام کی یہ پہلی دعا، اور دوسری دعا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مجلس کے اختتام کا کفارہ یہی دونوں دعائیں ہیں، ہر مجلس کے اختتام پر ہمیں پڑھنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.